اوپر کیا ہے؟ کس کے صحابیوں میں داخل ہو رہے ہیں وہ ذرا دیکھ تو لینا. ہاں جی، داخلہ فی صحابتی سید خیر المرسلین، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں داخل ہو گیا. ہاں، خیر المرسلین کدھر ہے؟ ہاں جی پیر صاحب. داخلہ فی پیر صاحب صحابت، آپ کو دونوں والے اسکین اسی لیے دیے تھے پیر صاحب. اچھا ابھی تو کوئی قادیانی نہیں، ابھی تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ابھی تو مجھے تو بات کرنے دو. قادیانی ہوتے تو آپ بولے ایمان جوش مارتا میں ہے. بالکل سنوں گا، میں بالکل سنوں گا آپ کی. ایک منٹ نا، اب تو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، اب تو موقع دے دو. فمن دخل فی جماعتی، فمن دخل فی جماعتی دخل فی صحابت. اب دوسرا اسکین کہاں ہے؟ جو میری جماعت میں داخل ہو گیا، دخل فی صحابت کہاں ہے؟ ہوا یہ دوسرا اسکین آپ نے لگایا ہے؟ آگے والا لگائے نا، صحابت سیدی خیر المرسلین. ایک منٹ میں ابھی اس کو ذرا اس کا تصویر تو لے لوں. آپ اسی پر پڑھ پیر لیتے، صاحب میں لے یہ آؤں. ایک منٹ مکمل ٹھہر، جملہ والا آپ یہ ہے. پورا پڑھ لینا، پھر میں آپ کو اگلے پیج پہ او یار پڑھ لیا ہے انہوں نے، اگلا لگا دے. باتیں کم کیا کرو، کام زیادہ کیا کرو. داخلہ فی صحابتی خیر سید خیر المرسلین. یہ او یار چپ تو کر جاؤ ایک منٹ بھائی. پیر صاحب یہ مکمل جملہ ایسے ہے، داخلہ فی صحابتی سید خیر المرسلین. دخلا کدھر ہے؟ دخلا فی جو شخص صحابت. داخل ہوگا میری جماعت میں داخل اگلا سکین لگائیں جی، اگلا سکین لگائیں. ایک منٹ محترم، یہ جو ابھی لگایا فیصل صاحب نے، وہاں دخلا فی صحابت آگے ہے ہوا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں اور نہیں چاچو وہ اسی صفحے کا اوپر والا پڑھ رہے ہیں. اب اگلا پڑھیں. کہاں ہے پھر؟ دکھائے نہیں ہے. پھر اگلا صفحہ یہ ہے، یہ اب آ گیا جی. یہ نیکسٹ پیج یہ ہے. شروع سے پڑھیں فرسٹ لائن. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ ذرا اس کو، یہ پتہ نہیں کون کون ڈال رہا ہے. ایک منٹ دیکھتا ہوں یہ ہے کون. یہ پتہ نہیں کون ہے بھائی. اگر آپ آمدی ہیں، آپ کا آنا منع ہے. جاؤ، دیکھتے غصہ آ جائے گا فیصل کو. جاؤ ادھر سے. ایک منٹ آپ دیں گے. ایک منٹ. نہیں یہ تو پھر وہی آ گیا. یہ نیکسٹ پیج ہے جی، پڑھیں فرسٹ لائن سے. انشاءاللہ تھوڑا مجھے موقع دیجیے. یہ ہاں نہیں، یہ تو پھر وہی ہے. سید الخیر المرسلین ہے. سیدی خیر المرسلین. کدھر ہے؟ فرسٹ لائن پہ ہے. ایک تو مجھے نظر تھوڑا کم آنے لگ گیا. عربی نہیں پڑھی جا رہی. آج تو یہ حالت ہو گئی ہے، عربی نہیں پڑھی جا رہی میرے استاد سے. صحیح بات ہے. پیر صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے عربی نہیں پڑھنے آ رہی. آپ ان کے صحابی نہیں مان رہے، وہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں شامل کر رہے ہیں. آپ وہی نہیں پڑھا جا ایسے جو ہے منجی ٹوک دیا، ایسے منجی ٹوک دیا. آسکاری عربی پلہ بول گیا. یہ نا اصل میں یہ مرزا صاحب کی خصوصیت کا سوال ہے. جو بھی شخص ان کی حمایت کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر یہی کیفیت نازل کرتا ہے. جو آسکالی کی ہو گئی ہے. سامنے لکھی ہوئی چیز نہیں پڑھی جاتی. کیا ہو گیا؟ ان کو سامنے لکھا ہوا سیدی خیر المرسلین نہیں نظر آتا. پیر صاحب ہوتا ہے اکثر. جو بھی فیصل صاحب کا ساتھ نہیں دے گا وہ آسکاری جیسا ہو جائے گا. او مائی گاش. آپ جو مرضی کہیں، آج آپ بہت برے پھنسے ہوئے ہیں. قسم سے آپ کو یہاں سے کوئی آج قادیانی بھی نہیں نکال سکتا. آج تو مجھے میری ایسی حالت کر دی ہے نا، آج تو اگر آپ مجھے فرعون کا بھائی کہو صحیح ہو جائے گا. آپ آج تو سچے ثابت. میں آپ کو اپنا مسلمان استاد سمجھتا ہوں، لیکن یہاں پر آپ پھنس گئے ہیں آج. پیر صاحب یہاں سے آپ مرزا صاحب کو نہیں بچا سکتے. جاؤ
ومن فرق بینی و بین جی پیر صاحب یہ فرسٹ لائن نظر آ گئی ہے تو پڑھیں. مجھے نظر نہیں آ رہی ہے بھائی جان. یہ جی جی مجھے نظر آ رہی ہے سیدی خیر المرسلین ہے. جی 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 مکمل جملہ ایسے بنتا ہے داخلہ فی صحابتی سیدی خیر المرسلین. اچھا میں اس کو انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کروں گا. جی محترم اسکانی بھائی نیچے سید ظفر اللہ شاہ صاحب آئے ہیں, ان کو اوپر لے لیں, مجھے بے شک نیچے اتار دے. بے شک مجھے اتار دے شاہ صاحب. کیا ہو گیا یار. پیر صاحب اپنا یہ حوالہ واپس لے لیتا ہوں. پیر صاحب ترجمہ تو کریں, اب کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں میں پیر صاحب نہیں ترجمہ کرنا چاہتے تو میں بند کر دیتا ہوں. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ کریں پھر. نہیں میں نے تو کرنا ہوتا تو میں تو پیر صاحب سے یہ پڑھاتا, جب تک ان کو نظر نہ آتا میں ڈسپلے ہی رکھتا آگے اور یہ یہاں ہے, پر ہی ختم ہو جاتی آگے بات. یہ ہے دخلا فی صحابت سیدی سیدی المرسلین بیچ میں خیر المرسلین. سید المرسلین خیر المرسلین. اچھا سیدی خیر المرسلین. ایک منٹ. وهذا هو معنى آخرين جی كما لا فعل. اور پھنسو جنہ پڑھی جاؤ گے پھنسی جاؤ گے استاد محترم. جی تو بات یہ ہے دخل فی صحابت سیدی خیر المرسلین. ہاں جو میری جماعت میں داخل ہوا وہ داخل ہو گیا صحابت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں. جی ٹھیک صحابہ میں. جی ہاں ٹھیک. اس کی جماعت میں نہیں یہ کہاں کہہ رہا کہ وہ صحابہ ہیں میری جماعت میں داخل ہوا جو میری پیر جماعت میں صاحب داخل ہوا. پیر صاحب جانے دیں پیر صاحب مہربانی آپ کریں. شور نہیں کریں, آپ شور نہیں کریں. پیر صاحب شور آپ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. پیر صاحب شور اس نہ طرح کریں. ترجمہ کریں. جو میری جماعت میں داخل ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں داخل ہو گیا, یہ لکھا ہوا ہے. ان کی جماعت میں داخل ہوا نا. جی میری جماعت ان کے صحابہ میں, جماعت میں نہیں نبی صحابہ علیہ میں. الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں نا, ان میں وہ داخل ہو گیا. جی بالکل. یہی تو قرآن مجید میں ہے کہ وہ بعد میں آئیں گے داخل ہو جائیں گے جس طرح آپ نہیں یہ نہیں ہے, میری بات سنیں. فمن دخلا, بس جو شخص داخل ہوا فی جماعتی میری جماعت میں, مرزا صاحب کی جماعت میں. ہاں جی سنیں, فمن دخل فی جماعتی, بس جو شخص داخل ہوا میری جماعت میں, داخل فی صحابتی, ٹھیک ہے, سیدی خیر المرسلین, گویا کہ وہ داخل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں. ہاں بالکل ٹھیک ہے پیر صاحب, تو آپ اقرار کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا یہ کلیم ہے کہ جو میری جماعت میں داخل ہوگا جو بھی وہ اسلام صحابہ قبول کر لے گا. بات یہ ہے او پیر صاحب اسلام, مرزا صاحب کا کدھر ہو گیا اسلام؟ بھائی تو بات تو سنیے, کدھر چل پڑے ہیں؟ مرزا صاحب کو ماننے والا اسلام قبول کرتا ہے. بھائی جان بات تو سنیے نا. بھائی جان آپ سنیں بات, ہم نے نہیں سننی بات آپ کی, آپ سنیں ہماری بات. سنیے مرزا صاحب کی جماعت میں داخل ہونے والا اسلام میں داخل ہوتا ہے؟ نہیں, اور صحابی اسلام میں داخل ہونے والا نہیں ہوتا. ایک منٹ جی, پیر صاحب مرزا صاحب کی جماعت میں داخل ہونے والا اسلام میں داخل ہوتا ہے؟ میری بات سنو گے تو جواب دوں گا نا. جی سنائیں. ہاں جو بھی اسلام میں داخل ہوگا. پیر صاحب خلط مبس نہ کریں, آپ اچھے خاصے سمجھدار آدمی ہیں. مرزا صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ اسلام میں داخل ہو گیا, مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جو میری جماعت میں داخل ہو گیا وہ صحابہ میں داخل ہو گیا. بولے آپ. جی میں تو تب تک بولتا رہوں گا جب تک آپ یہ بات صحیح ٹریک پہ نہیں آئیں گے. جب بھی آپ کہیں گے جو اسلام میں داخل ہو گیا میں روکوں گا آپ کو. بات نہیں سنیں گے بھائی بار بار آپ غلط بات کر رہے ہیں پیر صاحب. آپ اسلام کا نام کدھر لکھا ہوا ہے اسلام میں داخل ہو گیا؟ دکھائیں اسلام, دکھائیں. نہیں میں سنوں گا نا. نہیں سنو گے آپ غلط, مطلب کہ آپ اتار دیں مجھے, آپ مطلب کہ آپ اس قذاب کا ساتھ دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں میری جماعت میں داخل ہو گیا, آپ کہتے ہیں اسلام میں داخل ہو گیا. اتار دیں, مجھے اس چیز کا کون سا ڈر ہے, اتار دیں. یہ لو ختم ہو گیا. پیر صاحب دیکھیں, پیر صاحب ایک سیکنڈ آپ اس چیز پہ غور کریں
کہ آپ میری بات سنیے عمر جی عباب صاحبہ، میری بات سنیے پلیز اللہ کے واسطے. جی جی جو بھی اسلام میں داخل ہو گیا گویا کہ ان کی شمولیت کہاں ہوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں. پیر صاحب یہ یعنی نہیں، پیر صاحب نہیں، پیر صاحب یہ نہیں ہے. دیکھیں ایک اس سے منٹ پیچھے دیکھیں ہاذا رسول، ایک سیکنڈ دیکھیں. بھائی وہ بات تو چھوڑیے، میں جو بات کہہ رہا ہوں میری مکمل بات سنیے، جی جی میری سنائیں. مکمل بات سنیے آپ. جی جی سنائیں. جب مکمل بات سن لیں گے تو بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. بات یہ ہے کہ سورۃ الجمعہ آخرین منہم کن کو کہا جا رہا ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے. جو لوگ داخل ہوئے تھے ہم اس وقت داخل نہیں ہوئے اسلام میں، جب ہم داخل ہوئے تو انہی میں ہمارا شمار ہے. اب یہ اسلام کا ایک تصور ہے، صحیح ہے. یہ الگ بات ہے کہ غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا ہم تو اس کو مسلمان نہیں مانتے، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. گویا کہ تم نے مجھے مانا، وہ کہتے ہیں تمہارا جو ہے شمولیت ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں. مفہوم ٹھیک ہے، اب سنیں، اب سنیں. مفہوم ٹھیک ہے. ہاں اب سنیں. وہ مسلمان پیر نہیں صاحب اب ہے، سنیں. پیر وہ صاحب اب مسلم. ایک تو میرے باپ صاحب ایک پلیز منٹ پلیز علی شیر ایک منٹ، پیر صاحب ایک منٹ. اب جی یہاں سے ہم پڑھتے ہیں. باپ صاحب جی 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 پڑھیے. جی یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو النبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی اور پڑھ رہے ہیں اس کے؟ نسبت بینی اچھا یہ فیصل صاحب آپ نے نسبت ان کی درمیان میرے اور درمیان عمر عباب ان صاحبہ، کی. عمر عباب صاحبہ، عمر عباب صاحبہ آپ سن، مجھے تھوڑا سا موقع دیں. فیصل صاحب آپ نے سنا میں نے جو ترجمہ کیا؟ ہوش اڑ گئے تمہارے؟ کوئی بات نہیں. میں آپ کا ترجمہ سن رہا ہوں اور اس سے مجھے اختلاف ہے، لیکن میں اس اختلاف کو چھوڑتے ہوئے میں پھر ایک دفعہ یاد کراؤں گا کہ ہمارا ٹاپک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں وجود، مجھے مرزا صاحب کا ترجمہ کر وجود لینے ہے. دیں. آپ نے جو پیش کیا بڑے دانت دکھا رہے تھے، پیر صاحب کے کر سامنے رہے تھے، ترجمہ پیش کر ہوش اڑ گئے نا؟ پلیز. جی پیر صاحب میرا ترجمہ ایک دفعہ سن لیں، پھر یہ ہم کوئی جو آپ ہیں اگر میں نے غلط کری ہوگی تو آپ عمر عباب صاحبہ آپ بتائیں دوسرا اسکین پڑھ رہے ہیں یا وہی ہے؟ نہیں یہ جو لگی ہوئی ہے نا اسکرین، وہ نبینا سے جو شروع ہوئی ہے، میں ہاں یہاں ہاں سے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھیے. جی وَهُوَ النَّبِيُّنَا، اور وہ نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. وَالنِّسْبَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، نسبت میری اور ان کی، یعنی میرے درمیان اور ان کے درمیان جو نسبت ہے، کا نسبتی ایسی نسبت ہے من علم و تعلم، جیسا کہ ایک استاد اور شاگرد کے درمیان نسبت ہوتی ہے. وَإِلَيْهِ اشارہ، اور طرف اس کی اشارہ ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ، فی قولہ، جس کی یہ بات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور فرماتے ہیں کہ دوسرے ان میں سے جن کی ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہی. بکفر، جی جن کی وہ دوسرے ان میں سے جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں. بکفر فی قولہ، ٹھیک ہے. کیا ایک منٹ کیا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے ان میں سے فکر. ہاں اب یہ فکر فی قول آخرین. جی 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 بس جو دوسرے فکر ہے یا غور و فکر کریں آخرین پر. سنیں ففکر فی قولہ آخرین. اللہ پاک کا جو یہ قول ہے آخرین، اس پہ ذرا سوچئے. جی پھر ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہ، مجھ پر، فیضا، فیض، ھذا رسول، اس رسول کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَتَمَّهُ، پس پورا کیا اس کو. وَأَكْمَلَهُ، اور کامل کیا اس کو. وَجَذَبَ إِلَيَّ، اور وہ جذب ہو گیا مجھ میں. لطفہ، لطف، وجودہ، اس کا وجود. حتی سارا وجودی، یہاں تک کہ میں بن گیا وجود. وجودہ، اس کا وجود، بس یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود بن گیا. فَمَنْ دَخَلَ فِي جماعتی، بس جو شخص داخل ہو میری جماعت میں. داخل فی صحابتی، آگے سیدی خیر المرسلین، گویا کہ وہ داخل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں. وَهَذَا مَعْنَى وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور یہ معنی ہے آخرین منہم کے. کما لا یخفی علی المتدبرین،
اور نہیں کمی کی اس کے تدبر رکھنے والوں میں، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفَىٰ، اور جو شخص بھی فرق رکھے گا میرے درمیان اور مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، فَمَا عَرَفَنِي، پس نہیں پہچانا اس نے، وَمَا رَآ، نہ ہی اس نے مجھے دیکھا، وَإِنَّ نَبِيَّنَا، اور بے شک نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، کان آدم خاتمہ دنیا، آدم یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آدم خاتمہ دنیا، اور آدم خاتمہ دنیا کا، وہ منتہا الایام، اور انتہا دنوں کی، وہ خلق کا آدم بعد ما خلق علی الارض، مانند آدم کی بعد اس کے جو پیدا کیا انہوں نے زمین کو، کل اور نوع، پیدا کیے گئے وہ آدم کی طرح، جی پیدا کیے گئے مانند آدم کی، بعد اس کے معقولی کا، جو کہ پیدا کیے گئے علی الارض زمین پہ، کل نوع، ہر قسم کی، من الدواباتی، جی من الدواب یہ تو آگے پھر اور بات چلے گی، اس کے بارے آپ دیکھ لیں کہ نا وہ مثال دے رہے ہیں، ہمارا ابھی بھی وہ ٹاپک مثال اوپر دے رہے ہیں۔ وجود کا تھا، ہم وجود پر ہی واپس چلتے ہیں، پیر صاحب سے پوچھتے ہیں وجود کہاں پر ہے؟ یہ اسی کا جو مثال دے رہے ہیں، ابھی بھی وہی مثال دے رہے ہیں اپنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کا، ابھی بھی مثال وہی چل رہا ہے، کوئی اور بات نہیں کر رہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس آپ طرح کیا آدم سمجھے کو، یہاں سے، اس میں کیا جس طرح صاحب یہ کیا آپ فرما رہے ہیں یہاں پر؟ تو بتائیں نا، یہاں پر تو کوئی ذلی بروزی وجود کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر تو اصل وجود کھینچ کر اب ذلی بروزی میں اٹک گئے، اب ذلی بروزی میں اٹک گئے۔ بھائی جان دیکھیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بات ہو رہی ہے۔ ضد اور اناد اپنی جگہ پر اس کو رہنے دیں۔ بات یہ ہے کہ وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ ہم اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ تھے صحابۃ الکرام الاطہار الابرار رضی اللہ عنہم اجمعین، اس بات کو آپ جانتے ہیں، ان کے درمیان نبی موجود ہیں، یہ آیات اتر رہی ہے۔ اب وآخرین منہم، اب وہ لوگ جو ابھی نہیں ملے ان سے، کن سے نہیں ملے؟ صحابہ سے نہیں ملے، وہ کون ہیں؟ ہم ہیں، ہم نے ایمان لایا، وہ ہے کہ ہم صحابہ سے مل گئے، مفہوم اس کا غلط نہیں ہے، ہاں ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے، بالکل درست، وہ تو بالکل درست ہے، لیکن یہ مفہوم جو بھی سنیجیے، جو بھی میری بات سنیے، اگر اگر یہ بات ہے تو پھر اس دور میں جو مرزا صاحب کو ملے وہ تو صحابی ہوئے، تو باقی سارے صحابہ کیوں نہیں؟ اب ان کے جماعت کے باقی سارے صحابی ہوں، وہ تو اس کا مفہوم ہی غلط ہے رضی نا، اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اصل میں اپنی شان کو بڑھا رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو انسان اسلام قبول پیر کرے صاحب گا، اپنی شان نہیں بڑھا رہے، پیر صاحب اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھے۔ پیر صاحب اللہ کا خوف کریں، استغفر اللہ، پیر صاحب اللہ کا مجھے خوف اللہ کا کریں۔ خوف کرنا ہے، تمہیں کس کا خوف ہے؟ مرزا کا؟ تم اسے پیر ڈرتے صاحب رہتے دیکھیں ہو؟ سامنے انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے، یہاں پر نہ کوئی ذل ہے نہ کوئی بروز ہے، اچھا سید صاحب بلکہ موجود ہیں، آیت ایک منٹ ابھی فیصلہ کرتے ہیں، سید صاحب موجود ہیں؟ آپ اپنے ٹامک ٹوئیاں مارو گے کیا؟ میں دھوکہ کروں گا تمہارے ساتھ؟ تمہیں معلوم ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ پیر صاحب ایک منٹ، پیر صاحب جی، ایک منٹ، مفہوم دیکھیں، مفہوم بالکل صحیح ہے، قطعاً یہ مفہوم آپ غلط نہیں کہہ سکتے، نہیں ضد اور اناد آپ کرو جتنا کرنا ہے تم نے۔ دیکھو بات پتہ کیا ہے پیر صاحب، میری بات چھوٹی سی بات ہے، جی محترم، یہاں پہ بات ہے نا وَقَوْلِ فِي قَوْلِهِ آخَرِينَ، جس میں وہ کہہ رہا ہے فَفَكِّرْ فِي قَوْلِهِ آخَرِينَ، ہاں کہ یہ جو آخرین ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آخرین ہم یعنی بعد میں آنے والے ہیں وہ جو ان سے نہیں ملے، یہ ہماری بات ہو رہی ہے نا، ہم مسلمانوں کی یا بعد میں آنے والوں کی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں آخرین وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ، یہ آخرین جو ہے نا یہ لفظ مجھ پر نازل کیا اللہ نے، کدھر لکھا ہوا ہے؟ میں آخرین یعنی بعد میں یہ کدھر لکھا ہوا ہے بھائی جان؟ میں نبی ہوں، سنیں بھائی جان یہ کدھر یہ لکھا وَأَنزَلَ ہوا اللَّهُ ہے؟ عَلَيَّ یہ کیا ہے؟ ایک منٹ، کہاں سے پڑھ لیں بھائی؟ انزل اللہ علیہ کا ترجمہ کریں، کہاں وانزل سے؟ اللہ علیہ کا ترجمہ کریں،
نہیں کہاں سے ہے لیکن میں وہ تو ففکر دیکھ فی لوں. قولہ آخرین وانزل صاحب اللہ یہ علیہ. چوتھے نمبر کی لائن ہے یار پیر فیض صاحب, بھائی چپ چوتھے یار, نمبر کی لائن. فیض بھائی ایک ایک منٹ. منٹ چپ یار, 1 منٹ یار. 1 2 3 4. ففکر فی قولہ آخرین. ہاں ہاں ہاں, ففکر فی قولہ آخرین. ذرا یہ جو اللہ کا قول ہے آخرین, اس پہ ذرا سوچئے. وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ذرا سوچئے اس بات پہ. جی آگے. ہاں جی, وانزل اللہ علیہ. ہاں, اللہ نے نازل کیا مجھ پہ. وانزل اللہ علیہ. ہاں, اللہ نے مجھ پہ نازل کیا, مجھ میں نازل کیا. کیا یہ آخرینہ کا جو لفظ ہے, نہ یہ آخرین کے ساتھ نہیں ہے. یہ آخرین کے بعد اس کو نہیں ہے, بلکہ وانزل اللہ علیہ فیض حاضر رسول. ہاں, یہ فیض کی بات کر رہے ہیں, فیض کی. اب فیض کی بات انذار. صاحب وہ جو صحابہ انہیں کہتے ہیں جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی, اللہ کے نبی پہ ایمان لے کے آئے ہیں, ایک منٹ انہیں یار, صحابہ ہم نے تو یہی سنا ہوا ہے. اسد بھائی, بھائی جان آپ کیا سوال کر رہے ہیں پیارے بھائی؟ یار ایک بات ہو رہی ہوتی ہے, کیوں نہیں آپ اس کو ہونے دیتے یار؟ بھائی جان کیا بات کر رہے ہیں پیارے بھائی؟ صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایمان کی حالت میں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہے. جو ایمان لائے وہ مسلم یا مومن ہے. ہاں بالکل, صحابی وہی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا. بالکل بالکل دوسرا صحابی نہیں ہو سکتا. بالکل. جی, تو یہ صاحب فرما رہی ہے مرزا صاحب کہ جو میری جماعت میں داخل ہویا وہ صحابہ میں داخل ہو. بھائی وہ صحابہ کی جماعت میں داخل ہوئے یعنی ایمان لے کر آئے, یہی آیات ایمان میں. لانے والا صحابی نہیں ہوتا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں وہ صحابہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے وجود ہو گیا. ان کی جماعت, وہ نہیں کہہ رہے کہ صحابی ہیں, کہتے اس جماعت میں داخل ہوئے. صحابہ وہ اپنے لوگوں کو صحابی کہتے ہیں, وہ خلیفہ کہتے ہیں. وہ ان ٹھیک کے ہے, وہ صحابی ٹھیک, گزری ہیں. آپ دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے. صحابی ہیں کہ نہیں؟ عمر رباب صاحبہ وہ بات الگ ہے. یہاں وہ یہ بتا رہے الگ نہیں ہے ہیں نا کہ جو کیسے الگ نہیں ہے بھائی جان. یہاں وہ یہ بتا جب رہے انہوں نے ہیں. بات ہی ختم کر دی نا, جب اس کے بعد تو دوسری بات کرنی بنتی نہیں ہے. جی ایک منٹ پیر صاحب, یہ دیکھیں, یہ بات دیکھیں, آپ غور کریں ذرا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ حتی سارا وجود ہی وجود ہو. یہ آپ 1 2 3 4 5 6 چھٹی لائن کے اندر دیکھیں کہ حتی سارا وجود ہی وجود ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ نہیں وہ پورا پڑھیے نا. وہ کہتا ہے وہ کہ یہاں سے یہاں وہ تک کہ پیر صاحب آپ چھوڑ دیں, ہم سے نہ پڑھوائیں, آپ خود پڑھیں. پیر صاحب یہ اب آپ ڈرامے کم ختم کریں پلیز. آپ سے ہم آدھے گھنٹے سے درخواست کر رہے ہیں, پڑھ کے خود ترجمہ کریں. آپ یہ کبھی ہمارے ترجمے میں میک نکالتے ہیں, کبھی خود کرتے ہیں. غصہ آ گیا بیچارے کو, بغیر غصے سے بات ہی نہیں کر سکتے. یہ یہاں سے ہے علی شیر بھائی, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ. نہیں یہاں سے ہے بھائی جان, یہاں سے ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ. یہیں پہ اختلاف ہے, میری بات سنیں, یہیں پہ اختلاف ہے کہ یہ لوگ یہی پہ اختلاف ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخرین سے مراد مرزا صاحب ہیں, کہ پہلوں کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں نا ان کے لیے مرزا صاحب ہیں. اور مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آخرین وانزل اللہ علیہ, کہ یہ اللہ نے مجھ پر نازل کیا کہ میں نبی ہوں آخرین کے لیے. نہیں بھائی جان, اور پھر وہ کہتے ہیں نیچے نہیں بھائی پلیز, کہ سارا حتی سارا وجود ہی وجود ہو. بھائی جان دیکھیں, یہ جو انزل اللہ ہو, یہ یہاں سے اس کا یہ دیکھیں پورا, وہ انزل اللہ علیہ فیض هذا الرسول, یہ فیض فیوزات کی بات کر رہے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز اسکانی صاحب کو نیچے اتار دیں. آپ وہ جو اگلا پوائنٹ ہے نا حتی سارا وجود, اس کے اوپر نہیں سکتا. مصیبت یہ ہے کہ مجھے کوئی اتار نہیں سکتا, بروڈ میری ہے یا بھائی. بھائی وہ جو دوسرا پوائنٹ ہے نا آپ کا حتی سارب والا, اس کے اوپر آئیں. یہ انزل اللہ کو چھوڑ دیں, وہ پیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم نے مان لیا جناب. بھائی جان میرے علی شیر بھائی دیکھیں, یہ جو وانزل اللہ علیہ
کیا انزال کیا مجھ پر؟ علی شیر فیض الرسول، رسول کے فیض کی بات کر رہے ہیں. فَأَتَمَّهُ، پھر اس فیض پیر صاحب تھوڑا سا آگے چلیں، پیر صاحب تھوڑا لتا دے پہاڑ تو کو آگے بھی آگے تو پڑھو، پڑھنا۔ آگے پڑھو پیر صاحب. تو وہی تو پڑھ رہا ہوں نا. کہ فیض صاحب نا، فیض فیصل بھائی کی پتہ نہیں کیوں زبان نہیں بند ہوتی. 2 منٹ یار بات کر لینے دو، 2 گھنٹے ہو گئے آپ لوگوں کو. اچھا عمر رباب صاحبہ آپ کہاں چلی گئی؟ میں ادھر ہی ہوں پیر صاحب، میں سن رہی ہوں. میں نظر ہی نہیں آ رہے اگر واللہ. آپ بات کرنا کہاں ہیں آپ؟ نظر نہیں آ بات رہے. کری جائیں پھر. میں ادھر ہوں، یہ میرا نیچے وہ لگایا ہوا ہے. مجھے تو آپ نظر نہیں ہے. لتا دی پار پاواز کالی. فیصل دیکھو، مجھ سے جھگڑا مت کرو. میں تجھے دل میں ٹھیک ہے نا، میں نے اپنے علی شیر بھائی کو گزارش کر دی ہے جہاں پر آپ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کچھ دل نہیں میں کر تارے سکتا. نظر آئیں گے. فیصل مجھ سے زبردستی مت کرو. جی علی پر صاحب، آپ ٹھیک ہے، میں نے اپنے پیارے بھائی علی شیر بھائی کو گزارش کر دی، آگے ان کی مرضی ہے. لیکن جو ان کا پوائنٹ ہے نا علی شیر بھائی کا حتا والا، وہ حتا تک آپ جا ہی نہیں رہے، جان بوجھ کے نہیں جا رہے. اچھا فیصل بھائی، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اس وقت؟ للہ و انا الیہ راجعون. پیر صاحب آپ نے کہا تھا میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں واللہ کہ آپ جو سمجھ میرا جائیں. سوال ہے، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ پیر صاحب بھائی جان میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو. کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ نہیں پیر صاحب، بالکل نہیں. ہاں، کیونکہ آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. آپ جو پیش کر رہے تھے وہ آپ کی بات جو ہے تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن تھا. میں نے آپ کو صحیح ٹریک پہ ڈالا. میرا شکریہ ادا کیجئے اور مجھے اپنا دشمن مت سمجھیے پلیز. آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. لیکن یہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ سے کہ ذرا الفاظ پڑھ کے سنا دے پلیز. وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ایسا کوئی الفاظ ہے نہیں، میں کیا پڑھوں؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ، ہاں، اللہ نے مجھ پر نازل کیا. پڑھے پلیز. ہاں پڑھیے، میں ترجمہ کروں گا. فیض هذا فَإِذَا الرسول، هَذَا رَسُولِ ہاں اس رسول کے فیوز مجھ پر نازل کیے. فَأَتَمَّهُ، فَأَتَمَّهُ، اس کو جو ہے مکمل کیا. وَأَكْمَلَهُ، مکمل بھی کیا. جی. وَجَذَبَ إِلَيَّ، وَجَذَبَ إِلَيَّ لُطْفَ وُجُودِهِ، جو لطیف وجود ہے وہ مجھ میں کیا کیا، اس میں مجھ میں داخل کیا. حَتَّى سَارَ، حتی سارا کون سا وجودی. ایک منٹ عمری سسٹر، کون سا لطیف وجود؟ لطف، کون سا لطیف وجود؟ لطفہ. ہاں یہ کس کا وجود ہے؟ یہ کس کا وجود ہے؟ وجذب إلي لطفه ووجوده حتى صار وجودي وجوده. جی مجھ میں وجود تو ہو تک الگ عبارت ہے، حتی سے الگ عبارت ہے. جی دیکھیں اس کا ترجمہ یہ بنتا وَجَذَبَ ہے إِلَيَّ وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے علیہ مجھ پر فیض. لطف وجود، لطف وجود ہے. لطف. جی دیکھیے میری بات سنیں، اس کا ترجمہ اس طرح یہ سے پتہ ہوگا. یہ کون سی ایک باتیں ہیں منٹ، محترمہ؟ میری بات سن لیجیے. میری بات سنیں کس طرح پہلے. کی باتیں ہیں ایک دفعہ یہ جو پیر صاحب بہت آپ بڑے آپ اپنے سن آپ لیں، کو پیر صاحب آپ سن لیں. اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، یہ درویشوں کی باتیں ہیں نا، یہ وہ دیکھیے باتیں میری ہیں. بات تو سنیں، پہلے بات سنیں. جی وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے علیہ مجھ پر فیض. ھذا رسول، اس رسول کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو تھا وہ اللہ نے ان پہ نازل کیا. اچھا فیض کیا ہے؟ ایک منٹ سن لینا، پورا ترجمہ جانے دینا. جی فَأَتَمَّهُ، بس پورا کیا اس کو، اس فیض کو. اس فیض کو پورا کر دیا. جی وَأَكْمَلَهُ، ہاں اور اس کو کامل بھی کیا. کر دیا. جی کدھر چلا اچھا گیا فیصل صاحب بھاگ گئے، کہاں چلے گئے فیصل صاحب؟ فیصل بھائی کہاں چلے گئے؟ بھاگ گئے. آزا رسول، اس رسول کا جس کے اوپر بات کی گئی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. نازل کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی اس رسول کا. فَأَتَمَّهُ، بس پورا کیا اس کو. وَأَكْمَلَهُ، اور کامل کر دیا اس کو، یعنی مکمل کر دیا اس فیض کو اور پورا کر دیا اس فیض کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَجَذَبَ، اور جذب کیا اس کو، الیہ، طرف میری. لطف وجودہ، اس کا جو وجود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو میری طرف جذب کر دیا. حتی سارا، یہاں تک کہ ہو گیا وجودی، میرا وجود،
وجودہ، اس کا وجود، یعنی میرا وجود یہاں تک کہ میرا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہو گیا۔ فمن داخلہ، بس جو شخص داخل ہو، فی جماعتی، میری جماعت میں، داخلہ، داخل ہوا وہ، فی صحابی، صحابتی سیدی خیر المرسلین، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خیر المرسلین کی صحابہ میں، یعنی جو میری جماعت میں داخل ہوا وہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں یعنی صحابہ میں داخل ہو گیا، یعنی میری جماعت میں جو یعنی مرزا کو جو احمدی ہوا وہ گویا کہ میری جماعت میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب مرزا صاحب کے موجود جن لوگوں نے مرزا صاحب کو دیکھا اور ان کو مانا، ان کو مرزا صاحب نے صحابی کا درجہ دیا، ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر آگے انہوں نے کیا کہا کہ وہ ھذا ہوا معنی، اور یہ جو معنی ہے وہ آخرین منہم کا، کما لا یخفی علی المتدبرین، کہ نہیں کمی کی اس پہ کسی بھی تدبر کرنے والے نے، ٹھیک ہے۔ جیسے ما فرق بینی، اور جو شخص فرق کرے بینی درمیان میرے، و بین المصطفیٰ، اور میرے اور بین مصطفیٰ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فرق کرے گا، فما عرفنی، پس اس نے مجھے نہیں پہچانا، وما رآہ، اور نہ ہی اس نے مجھے دیکھا ہے، وَإِنَّ نَبِيَّنَا، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے انہوں نے بتایا کہ کانا آدم خاتمہ، یہاں تک ہم رہتے ہیں کہ یہاں پر جو بتایا گیا ہے مرزا صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آخرین سے مراد جو ہے وہ مرزا صاحب کو ان کا وجود اللہ تعالیٰ نے اتنا کامل کر دیا، اتنا کمپلیٹ کر دیا کہ ان کا وجود جو تھا وہ انہی کا حصہ بن گیا۔ اب جو میری جماعت میں آئے گا، جو مجھ سے ملے گا، جس طرح صحابہ کا یہ درجہ ہے، صحابہ کا کیا درجہ ہے؟ انہوں نے اپنے جو مرزا صاحب سے ملے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ مرزا صاحب کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ اگر یہ بروزی طور پر تھا تو پھر سلام کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر انہیں منہاج نبوہ کو بھی قائم کیا، انہوں نے خلافت کو قائم کیا، انہوں نے تمام مسلمانوں کا خلیفہ کہا انہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز جو پیر صاحب میں یہاں پر واضح کرنا چاہوں گی کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہاں پر جو انہوں نے ایک حدیث کوڈ کی جو سلمان فارسی کی جو ابھی آپ نے پیش کی ہے، وہ اسی موقف میں کہ یہاں سے مراد مرزا صاحب ہے کہ ان کی بعثت ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کا جو میں تمام جو لوگ سن رہے ہیں، صحابی کس کو بولتے ہیں؟ ویسے تو دوست کو صحابی آپ جیسے لغوی معنوں میں، لیکن صحابی جو شرع میں، جو شریعت میں، جو اصطلاح میں جو صحابی کا معنی وہ ہے جو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر وہ مطلب ایمان کی حالت میں اس نے وفات پائی، تو وہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو مطلب اعزازی طور پر صحابی کہا گیا، لیکن جنہوں نے ایمان لائے اس دور میں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو وہ صحابی نہیں کہلائے، حالانکہ وہ اسی دور کے تھے۔ تو یہاں پر میں پیر اسکاری صاحب سے انتہائی ہمبل ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ضرور اس چیز کے اوپر غور کرے۔ ہمارے لیے پیر صاحب بڑے ہی قابل احترام ہیں، اور میں کہوں گی کہ ان کو غور و فکر کریں ان کے اوپر۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ذلی طور پہ بھی یا بروزی طور پر بھی کسی نبی کا آنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی یہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ ہاں جی، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بارے میں اشارتاً جو ہے کنایہ طور پر دو جگہ پر جو ہے قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن واضح طور پر وہاں پر بھی موجود نہیں۔ حدیث سے ہمیں حضرت امام مہدی کے بارے میں اور نزول عیسیٰ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر میں پھر واضح کروں گی کہ ذلی بروزی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ثانی، وہ شرعی ہو، وہ غیر شرعی ہو،
وہ حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو، اسلام میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء فی التعلیم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آ رہی ہے؟ جی جی دیکھیں فیصل صاحب کیسے کسیانی بلی کمبا نوچے وہ مثال بن گئے اور چلے گئے، لیکن ابھی اگر کوئی احمدیوں کو اٹھا دوں تو دیکھو ایسے وہ سونگتے ہوئے آئیں گے اور کسی کو بات کرنے نہیں دیں گے، سونگتا ہوئے آئیں گے۔ جی یہ کہاں تک درست ہوگا؟ ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، ٹامک ٹوئیاں جو مار رہے ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ کیا کہیں گے جو سن رہے ہیں ہمیں احمدی؟ کہیں گے وہ آپ آپس میں دیکھو، بھلے ہم سچی بھی بات کر رہے ہوں، وہ کہہ رہے ہیں آپس میں بڑی ان کو جو ہے کہو جو کہنا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہی بات ہوگی۔ بات مزے تو اس وقت ہے کہ ان کے سامنے آپ بات کریں اور ان کو بھی بات کرنے دیں۔ کہاں چلا گیا جیگتا جات؟ نہیں بس بہت ہو گیا میرے خیال میں، اتنا ہی بہت ہے۔ ذرا سوچے میرے بھائی، ان کو دیکھیں سمجھائیں۔ جی، ہم تو ان کے براڈوں پہ جا کے بات کرتے اپنا، میرا خیال ہے علی شیر گجر اس چیز کا گواہ ہے، ہم تو ان کے براڈوں پہ جا کے بات کر کے آتے ہیں الحمدللہ۔ میں